أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة العمران آيات نمبر 91 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو ولا افتدى به جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ آخرت میں تو صرف وہ اعمال کام آئیں گے جو کسی نے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں گے۔ اعمال کے سوا وہاں نہ مال ہوگی، اعمال کے سوا وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ سفارش کسی کی کام آئے گی۔ یعنی اگر کسی کافر کے پاس سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر ہوں، حتیٰ کہ زمین بھر سونا ہو، تو اس کی آرزو ہوگی کہ سب کچھ دیکھ کر عذاب جہنم سے اپنی جان چھڑا لے، مگر وہاں پہ یہ بات ناممکن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے، اگر تیرے پاس دنیا اور مافیہ ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دے دے گا؟ ہاں اللہ تعالیٰ، جب تو انسانی شکل میں تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات طلب کی تھی کہ توحید پر قائم رہنا، اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت کا خطاب یہود، نصارہ، مسلمانوں اور سب انسانوں سے ہے، اور مال سے محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اگر کسی کے کہنے کے لانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا کوئی حقیر قسم کا مال دے کر جان چھڑا لی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو پا نہیں سکتے۔ اس آیت کا صحابہ کرام نے بہت اچھا اثر قبول کیا تھا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، ان میں سے بیرہا کا باغ آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا، آپ اس باغ میں جایا کرتے، وہاں عمدہ اور شیریں پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری کل جائیداد سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کر لیں۔ آپ نے فرمایا، بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ کہنے لگے، بہت خوب یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ حضرت ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ اور اس آیات میں مخاطب جو ہے وہ یہودیوں کو بھی کیا گیا ہے، کیونکہ اس آیت سے پہلے اور بعد والی آیت میں انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے ان کے اندر بخل بہت رچ بس گیا تھا۔ مذہبی تقدیس اور پہچان کے لیے انہوں نے چند ظاہری علامات کو ہی معیار بنا رکھا تھا، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بخل اور مال سے شدید محبت تھی ان کے اندر۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو۔ یہ دراصل یہود کے مسلمانوں پر ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم نے تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا رکھا ہے، تم لوگ اونٹ کا گوشت شوق سے کھاتے ہو اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی تھیں، بلکہ تورات کے نازل ہونے سے مدتوں پہلے یعقوب نے خود اپنے آپ پر حرام قرار دے لی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دے لیا تھا؟ اس بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ ان چیزوں سے تباً کراہت تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی اور پرہیز کے طور پر آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر ان کی اتباع میں آپ کے پیروکاروں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور انہیں حرام سمجھ لیا تھا۔ ان حرام کردہ چیزوں میں بکری، گائے اور اونٹ کی چربی بھی شامل تھی۔ بائبل کے جو نسخے آج کل ہیں ان میں اونٹ، خرگوش اور صافان کی حرمت کا ذکر موجود ہے، حالانکہ دور نبوی میں قرآن نے بطور چیلنج یہ بات کہی تھی کہ اگر تورات میں حضرت ابراہیم پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھیں تو لا کر دکھاؤ، اور یہود اس بات سے عاجز رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے اضافے کیے گئے ہیں، کیونکہ اگر تورات میں اس وقت کام ایسے
اس وقت ایسے احکام موجود ہوتے تو یہود فوراً لا کے پیش کر دیتے۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ملت ابراہیم سے مراد دین کی اصولی باتیں ہیں جو ہر نبی پر نازل کی جاتی رہیں، مثلا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسے وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کے سوا کسی دوسری قوت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، اللہ کو ہی حرام اور حلال ٹھہرا دینے کا مختار سمجھنا، آخرت کی سزا و جزا کے قانون پر ایسے ہی اعتقاد رکھنا جیسے اللہ کی کتاب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ رہی شرعی مسائل یا شریعت تو وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے مختلف رہی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے حرام اور حلال بھی ایسے ہی مسائل سے ہے اور ان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہو نا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اور اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے، لہٰذا تم ان کی پیروی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔